عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں حسین اندریاس ہوں اور خدائے جلال، خداوند ہمارے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کے مقدس، مبارک اور جلالی نام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اس پروگرام میں، اور میرا آداب عرض ہے۔ میں خداوند کا مشکور و ممنون ہوں ایک اور دن کے لیے کہ خداوند نے مجھے عطا فرمایا، اس بندہ عاجز کو، حقیر کو، اس گنہگار کو جس نے اپنے لہو بہانے کے وسیلے سے میرے گناہوں کا کفارہ ادا کیا۔ میری خاطر اس نے صلیب کی موت سہی، ہوا وہ گاڑا گیا مگر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ وہ خداوند جس نے ثابت کر کے دکھایا کہ وہ نہ صرف میرے خالق ہیں، میرے مالک ہیں، میرے نجات دہندہ ہیں، بلکہ اس نے اپنی محبت کو ثابت کر دیا۔ اب یہ آسان بات ہے کہ میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں، کوئی بھی کسی بھی کو کہے میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں، مگر محبت کو کہنے اور ثابت کرنے میں فرق ہے۔ اور خدا کے مقدس کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے یہ ثابت کر دکھایا کہ وہ ہمارے عاشق ہیں، وہ ہم سے محبت رکھتے ہیں۔ پولس رسول رومیوں کے نام خط، اور جیسا کہ ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ چاہیں تو یہ خط اپنے گاؤں کے نام ہی کر لیں تو اچھا ہے، کیونکہ خدا کا یہ مقدس کلام ہمیں دیا گیا ہے، سب انسانوں کے لیے دیا گیا ہے، اور خدا کے اس مقدس کلام میں جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو خدا نے ہم سے صلح کیسی کی۔ رومیوں کے نام خط اس کے 5 باب میں اگر ہم پڑھیں تو پولس رسول یوں فرماتے ہیں، پس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے صلح رکھتے ہیں۔ کوئی اور وسیلہ نہیں، صرف خداوند یسوع مسیح ہے، جس کے وسیلے سے ایمان کے سبب سے اس فضل تک ہماری رسائی بھی ہوئی جس پر قائم ہے، اور خدا کے جلال کی پر امید پر فخر کریں۔ یہ فضل کے وسیلے سے ہے۔ فضل سے مراد یہ ہے کہ ہم خدا کے مدد کے لائق نہیں، مگر پھر بھی اس نے مدد کی ہماری، اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں، یہ جان کر کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے۔ ایک بات بہت لازمی ہے ہم مسیحیوں کے لیے یہ سننا، کیونکہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں کبھی کبھار ہم مسیحیت کو ایک خریدہ خزانہ سمجھتے ہیں، دنیاوی خزانہ، کہ اگر اس نے مجھے یہ دیا تو میں ایمان لاؤں گا یا لاؤں گی۔ مجھے ایسے بہت سے کال آتے ہیں، خصوصاً افغانستان سے مجھے ایسے بہت سے کال آتے ہیں، کبھی کبھار پاکستان سے بھی۔ بھائی میں آزمائش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو خداوند کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں، اپنے خداوند خدا کو آزمائش میں نہ ڈال، یہ گناہ ہے۔ اور وہ کہتے ہیں اگر یسوع مسیح نے میرے لیے یہ کام کیا، وہ یا چنگائی دی، یا میرے اخراجات پورے کیے، میرا قرض ادا کیا، یا پھر کوئی اور مسئلہ ہے، میں مسافرت کے لیے جا رہی ہوں یا مجھے ویزا ملا وغیرہ، تو میں ضرور ایمان لاؤں گا۔ بھائی میرا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ آپ پہلے قدم پر ایمان لائیں ہی نہیں اگر آپ ان چیزوں کے واسطے ایمان لاتے ہیں۔ خداوند کا جو راستہ ہے وہ ہماری بھلائی اور ہمارے آئندہ کے لیے، مستقبل کے لیے، یعنی روحانی مستقبل کے لیے ہے، دنیاوی مستقبل کے لیے نہیں۔ اسی وجہ سے خداوند یسوع مسیح نے
اپنے تعلیم میں کبھی ہم سے یہ وعدہ نہیں کیا کہ اگر آپ میرے پیچھے ہو لیں گے تو آپ کے بینک بیلنس ہوں گے، یا پھر آپ کو چنگائی ملے گی کسی بیماری سے، یا پھر میں آپ کے وہ مشکلات حل کروں گا جس میں آپ اس وقت پھنسے ہوئے ہیں۔ ہاں، یہ چیزیں ہیں، ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند ہماری مدد فرمائے، مگر یہ ان کے وعدوں میں شامل نہیں۔ ان کے وعدوں میں شامل یہ چیزیں ہیں کہ خدا کی عدالت، خدا کی راست بازی کے راہ پر جب آپ گامزن ہوتے ہیں، چلتے ہیں، تو آپ مصیبتیں جھیلیں گے۔ تو ان مصیبتوں میں شادمان رہنا، خوشی کرنا۔ بھائی مصیبتوں میں کسی نے مجھے تھپڑ مارا یا کسی نے مجھے گالی گلوچ دیا، موت کی دھمکی دی، تو میں اس میں خوش کیسے ہوں گا؟ یہ سوال ہے، بہت ہی جالب سوال ہے۔ اور میں حسین اندریاس اپنی ہی گواہی سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں۔ ایک داستان، ایک بار ایک بندہ، شمس نامی بندہ، ان کے بھائی، انہوں نے مجھے تہدید کی موت پر۔ اور نئی دلی میں ایک جگہ ہے جہاں کو ہم صفدر جنگ کہتے ہیں، اور صفدر جنگ سے اترتے ہوئے دائیں ہاتھ میں ایک بہت ہی پاش کالونی ہے جہاں پر UNHCR، یونائٹڈ نیشنز ہائی کمشنر فار دا ریفیوجیز، وہاں پر میں ہمیشہ لوگوں کی مدد کرنے جایا کرتا تھا ترجمانی کے لیے، فارسی یا پشتو سے انگریزی میں یا ہندی میں ترجمانی کرتا تھا۔ تو ایک ایسے دن میں جب میں ایک مسلمان ہی کے لیے ترجمانی، خانوادے کے لیے ترجمانی ہی کر رہا تھا، تو یہ شمس نامی شخص اور ان کے کچھ غنڈے آ کر مجھے میرے یخن سے لے کر اور ہاتھ سے لے کر بال سے لے کر گھسیٹ کر مجھے صفدرجنگ برج کے اوپر لے گئے۔ اب بہت سے ایسے میرے دوست، ناظرین، میرے بھائی بہن اور جو مجھے جانتے ہیں اس زمانے میں، ان کو یہ واقعہ، ان کو پوری طرح سے اس کا علم ہے، کیونکہ یہ پولیس کیس ہوا تھا اور یہ سب چیزیں۔ تو ہندوستان میں جیسے پاکستان میں بھی ہے، وہ ایک ہجوم آتا ہے مارو کر کے، وہ کبھی پوچھتے نہیں کہ بھئی واقعہ کیا ہوا ہے، بس مارو کر کے، ایسا ایک مسئلہ ہوا۔ تو یہ جب مجھے گھسیٹ رہے تھے تو صفدرجنگ پل سے مجھے وہ نیچے ڈالنا چاہتے تھے، اور یہاں نزدیک میں جو ہے مہاتما گاندھی مارگ، جو کہ دلی میں رنگ روڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہاں ایک چھوٹا رنگ روڈ ہے، ایک بڑا رنگ روڈ ہے۔ تو چھوٹے رنگ روڈ میں جو دلی کے گرد گھومتی ہے یہ سڑک، اسے مارگ بھی کہتے ہیں، مہاتما گاندھی مارگ۔ تو اس پل سے مجھے یہ نیچے گرا کر ٹرک، کار یا کوئی بھی آئے ان کچلنے کی یہ کوشش کر رہے تھے۔ تو وہ گھسیٹتے گھسیٹتے جیسے ہجوم نے دیکھا کہ یہاں پر کچھ ہو رہا ہے، تو ہجوم آئے اور انہوں نے دیکھا کہ کسی کو وہ گھسیٹ رہے ہیں غنڈے، تو انہوں نے مارو کر کے آوازیں پکارنا شروع کیے، اور یہ اشخاص جو ہیں جو مجھے گھسیٹ رہے تھے وہ دنگ رہ گئے، اکا بکا رہ گئے، اور وہ خشک سے ہو گئے، کیونکہ اب ان کی جان کو خطرہ تھا۔ میرے لیے ایک مسیحی کی حیثیت سے، ایک انسان کی حیثیت سے میرے لیے بہت آسان تھا کہ میں اس ہجوم کے ساتھ ہو کر ان کی منت کر کے کہ بھئی یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں، اور ان کی جان کو خطرہ لاحق تھا۔ اور اس دوران کیا ہوا کہ خداوند نے مجھے یہاں پر قدرت دی۔ یہ میری انسانی قدرت میں ناممکن ہے، کیونکہ میرے خلاف ایک ظلم یہاں پر ہو رہی تھی، اور میں مظلوم تھا یہاں پر، مجھے وہ مارنا چاہتے تھے، مگر میں نے اپنے باہیں کھول کر اس ہجوم کے سامنے میں نے کہا، یہ ہمارے آپس کی بات ہے، ہم ایک ہی لوگ ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں،
آپس کا معاملہ ہے، ہم آپس میں حل کریں گے۔ تو وہ جو ہجوم تھا، ان میں سے کئی نے اپنے سر ہلا کر وہ وہاں سے چل دیے کہ ہمارا وقت ضائع ہوا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ شمس نامی شخص وہ میرے محافظ اور پہرے دار بن گئے۔ انہوں نے اسی وقت خداوند یسوع مسیح کو قبول تو نہیں کیا، مگر جب مجھے حزب اسلامی نامی جو گلب الدین حکمت یار، پاکستان میں گلب الدین حکمت یار کو کون نہیں جانتا، پشاور میں ان کا ہیڈ کوارٹرز تھا۔ جب گلب الدین حکمت یار کے غنڈوں نے مجھے دھمکی دی کہ وہ مجھے ماریں گے، تو شمس جو اس وقت وہ اس زمانے میں ایک ڈرگ ڈیلر بھی تھے، پولیس ان کے ہاتھوں میں بکا ہوا تھا، تو انہوں نے نہ صرف پولیس کو کہا کہ اس بندے کی محافظت کرنا، بلکہ انہوں نے حزب اسلامی کے دفتر میں بھی ان کو اختیار دی کہ اگر اس بندے کو کہیں کسی بھی وجہ سے کچھ بھی ہوا تو ملزم آپ ہیں اور ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ ایسا ہوا کہ میرے گھر کے نیچے ایک پارک تھا، مالویہ نگر نامی، مالویہ نگر۔ اس پارک میں ہمیشہ بندوں کو دیکھتا تھا کہ وہ جو ہیں میری محافظت کے لیے، مسلمان جو ہیں، کٹر پنتھی جو ہیں، وہ وہاں پر ٹھہرتے تھے کہ کہیں کوئی اور مسلمان، کہیں کوئی اور حزب یا پارٹی مجھے نہ مارے، کیونکہ الزام انہی پر عائد ہوگا، کیونکہ ان کو دھمکی ملی تھی پولیس والوں کی طرف سے اور پھر شمس اور ان کے گروہ کی جانب سے۔ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے تجربے میں خداوند کو دیکھا ہے۔ میری مار پٹائی بہت زیادہ ہوئی، مگر میں نے تجربے میں یہ دیکھا ہوا ہے کہ خداوند میرے دشمنوں کے حضور کیسے دسترخوان بچھاتا ہے، کیسے دسترخوان بچھاتا ہے۔ میں نے تجربے میں دیکھا ہے کہ میرے بال کو اس نے اپنے روغن سے، مقدس روغن سے کیسے ملا ہے، اور میں نے تجربے میں دیکھا ہے کہ اس تاریک درہ موت میں اس نے کیسے اپنی لاٹھی اور عصا سے میری محافظت کی۔ دشمنوں کو اس نے مقرر کیا میری محافظت کے لیے۔ تو خداوند ہماری محافظت فرماتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس دنیا میں دکھ نہیں سہیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس وادی سائے موت میں سے گزر کر ہم مار نہیں کھائیں گے، ہمیں دھمکیاں نہیں ملیں گی، ہمیشہ ملتی رہیں گی۔ مجھے اسی ملک میں دھمکیاں ملتی رہتی ہیں، ہمیشہ موت کی دھمکیاں، ہاں، چاہے وہ ٹیلی فون کالز افغانستان سے کیوں نہ آئے، یا پاکستان سے کیوں نہ آئے، یا ایران سے کیوں نہ آئے، مگر ملتی ہیں۔ مگر ان سب میں نے خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے، کیونکہ یہ میرے آج کے لیے، آج کا مسئلہ نہیں، بلکہ یہ میرے آئندے کے لیے، کل کے لیے مسئلہ ہے۔ اور وہ مسئلہ بہت خوبصورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ابدی زندگی میں ایک دن میں نواز کروں گا، داخل ہوں گا۔ تو یہی ہے جب پولس رسول فرماتے ہیں کہ اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں۔ یہ 3 آیت، 5 باب 3 آیت سے میں پڑھ رہا ہوں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں، یہ جان کر کے مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے۔ کتنا صبر! کبھی کبھار ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی اے خداوند تو کہاں ہے؟ میں اتنے درد میں مبتلا ہوں، اتنے مصائب میں مبتلا ہوں، اتنے مشکلات میں مبتلا ہوں، تو کہاں ہے؟ تو کہاں ہے؟ تیرے وعدے کہاں ہیں؟ تیری لاٹھی اور عصا مجھے تسلی جس سے ملتی وہ کہاں ہے؟ خداوند فرماتا ہے کہ میں ان دکھوں میں تم سے زیادہ متاثر ہوں،
وہ فرماتے ہیں، اور خداوند نے ہمیں ایسے ہی وعدے، ایسے ہی برکات سے مالا مال کیا ہے مسیحیوں کو۔ میں تمہیں ایک بھیڑ کی مانند بھیڑیوں کے بیچ میں بھیجتا ہوں۔ اب بھیڑیے جو ہیں وہ بھیڑ سے دوستی تو نہیں کرتے بلکہ چیر پھاڑتے ہیں۔ جو کوئی میرے پیچھے ہو لیتا ہے، اگر وہ اپنا صلیب نہ اٹھائے اور ہر روز صلیب اٹھا کر میرے پیچھے نہ ہو لے تو وہ میرے لائق ہی نہیں ہوں گے۔ شادمان ہونا اگر راست بازی کے لیے، میرے لیے تمہیں کوئی ستائے۔ تو پولس رسول یہی تو فرماتے ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں، یہ جان کر، یہ سمجھ کر کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، اور صبر جو ہے صبر سے پختگی، اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ کیونکہ اب یہاں پر یہ جاننا لازمی ہے کہ کیسے فضل جو ہے، خدا کا فضل جو ہے وہ ہم جیسے نالائقوں کے لیے ہے، کیونکہ فضل کے معنی ہی ہے کہ ہم خدا کے مدد کے لائق نہیں تھے، مگر پھر بھی انہوں نے ہماری کمک کی، ہماری مدد کی۔ کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کے، یہاں بے دین لایا گیا ہے، میں چاہتا ہوں بے ایمانوں کے لیے، بے ایمانوں کی خاطر موا۔ کسی راست باز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا، مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی بخشش چاہتا ہوں میں، معاف کریں، کسی راست باز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا، مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان تک دے دینے کی جرت کرے۔ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے مسیح ہماری خاطر موا۔ جب ہم گنہگار تھے، گنہگار سے مراد ہے خدا قدوس ہے، خدا مقدس ہے، اور ہم گنہگار ہیں تو ہم خدا سے مستقیماً دشمنی میں تھے، تب بھی انہوں نے اپنی دشمنوں کی خاطر اپنی جان دی، ہماری خاطر وہ موئے۔ پس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلے سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے، کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا کے ساتھ ہم خدا کے ساتھ مستقیماً دشمنی میں تھے، یہ 10 آیت ہے، 5 باب، رومیوں کے نام خط، یا پھر سیالکوٹیوں کے نام خط، لاہوریوں کے نام، کوئٹے والوں کے، پشاوریوں کے لیے، کابل میں رہنے، قندہار میں رہنے والوں کے لیے خط۔ کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کے موت کے وسیلے سے ہمارا میل ہو گیا، تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے خداوند یسوع مسیح کے طفیل سے جس کے وسیلے سے اب ہمارا خدا کے ساتھ میل ہو گیا ہے، جس کے وسیلے کوئی دوسرا وسیلہ نہیں، خدا پر فخر بھی کرتے ہیں۔ کن چیزوں کے سبب؟ اگر ہم پر مشکلات آئیں، تنگ دستی آئے، مصائب آئے، لوگ ہمیں پیٹیں، لوگ ہمیں گالیاں گلوچ دیں، ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم نے ان کے لیے دعا کرنا ہے، اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرنا ہے۔ وہ جو لوگ جو ہماری برائی چاہتے ہیں، ہم نے ان کے لیے دعا کرنا ہے، دعائے خیر کرنا ہے۔ مسیحیت میں بد دعا نہیں ہے، ہم نے کسی کے لیے بد دعا نہیں کرنی ہے کہ اے خداوند اس نے مجھے مارا، تو اس سے ٹانگ اڑا۔ ہم نے ایسی دعا نہیں کرنی ہے۔ اے خداوند ان پر رحم فرما، اے خداوند ان کو بچا اس گناہ سے، اے خداوند تو ان کو برکت نجات مسیح عطا فرما۔ تو مسیح میں جو زندگی ہے، مشکل زندگی ہے، وہ یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے بیر رکھتے ہیں، جو لوگ
ہماری برائی چاہتے ہیں، جو لوگ ہمیں مار ڈالنا چاہتے ہیں، جو لوگ ہمیں گالی گلوچ دیتے ہیں، ہمیں کافر کہتے ہیں، مرتد کہتے ہیں، ہم نے ان کے لیے دعا کرنی ہے، ہم نے ان کے لیے دعا کرنی ہے، ہم نے ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ یہ ہے مسیحی راستہ۔ کانٹوں پہ چلوں گا تیرے لیے، دکھ بھی اٹھاؤں گا تیرے لیے، میں نے یہ جیون تجھ کو دیا ہے، جیون سنواروں گا تیرے لیے، میں نے بھی مانا یہ جیون کٹھن ہے اور ہر پل دکھوں سے گھرا، جیون کی آشائیں تجھ سے لگی ہیں کہ تو ہے دیا سے بھرا، تنگی بیماری اور بڑھتی مصیبت سب کو چھٹاؤں گا تیرے لیے، کانٹوں پہ چلوں گا تیرے لیے، دکھ بھی اٹھاؤں گا تیرے لیے، میں نے یہ جیون تجھ کو دیا ہے، جیون سنواروں گا تیرے لیے، میں نے یہ جیون تیرے جلال کے لیے سنوارنا ہے۔ دکھ اٹھاتے اٹھے، مصائب میں چلتے چلتے، لوگوں کے تانے سنتے سنتے، لوگوں کے قہر میں ہو کر میں نے یہ زندگی اس درہ تاریک موت میں سے گزر کر یہ دھیان میں دینا ہے کہ تیری لاٹھی اور عصا میرے لیے تسلی ہے، تیرا فضل میرے لیے کافی ہے، تیرا فضل میرے لیے کافی ہے۔ یہ ہے وہ چیز جو میں نے خداوند سے مانگنا ہے۔ ایک گیت سنیں گے، اس گیت کے بعد ایک کلپ بھی دیکھیں گے عرض مقدس میں جو میں نے ریکارڈ کیا تھا، متی کی انجیل 7ویں باب میں، مانگو ڈھونڈو کھٹکھٹاؤ، مانگو ڈھونڈو اور کھٹکھٹاؤ، تھکو نہیں مانگنے سے، تھکو نہیں ڈھونڈنے سے، تھکو نہیں کھٹکھٹانے سے۔ جب خداون کو آواز دو گے تو خداون کو پاؤ گے۔ تو ایک گیت سنیں گے۔ اے پروردگار پشپ کرن رکھ، اے پروردگار پشپ کرن رکھ، اے پروردگار پشپ کرن رکھ، زمونگا دستر گناہوں کی جدا کی، زمونگا دستر گناہوں کی جدا کی، اے پروردگار پشپ کرن رکھ۔ زمونگا خدایا غریب خلق موڑ کے، حکم چیا جزیو بیمار بیت جوڑ کھڑے، اے پروردگار پشپ کرن رکھ، اے پروردگار پشپ کرن رکھ۔ ہر غم و تکلیف چی پمونگ بھی آسان کھے، مونگ شکر گزار دا جوندن پا دوران کھے، اے پروردگار پشپ کرن رکھ، اے پروردگار
پروردگار پشپ کرن راکڑے اے پروردگار پشپ کرن راکڑے برکت اور رحمت پمونگا نازل کړې دایسا پنامه زمون سوال قبول کړې اے پروردگار پشپ کرن راکړې اے پروردگار پشپ کرن راکړې مونږ بچ د تور تملا بلا کړې زمون تسلی دا همیشه پیدا کړې اے پروردگار پشپ کرن راکړې اے پروردگار پشپ کرن راکړې اے پروردگار پشپ کرن راکړې زمونږ دستر ګنایو زمونگا دستر گونایو کی جدا اے پروردگار پشپ کرن راکڑے اے پروردگار پشپ کرن راکڑے آمین۔ اے پروردگار تاریکی شب میں ہمیں تو اپنے نور سے نورانی فرما اے خدا۔ کیا ہی خوبصورت گیت، کیا ہی خوبصورت گیت۔ آپ کو کس چیز کی کھوج ہے اس دنیا میں؟ کس چیز کی مانگ ہے؟ کون سا دروازہ آپ کھٹکھٹاتے ہو؟ خداوند یسوع مسیح مکاشفے میں اگر ہم مکاشفے کو پڑھیں تو لاودیکیہ کے نام خط میں وہ کچھ یوں ہمیں تعلیم دیتے ہیں خداوند خود، اور لاودیکیہ کے کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کے جو آمین اور سچا اور برحق گواہ اور خدا کی خلقت کا مبدع ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو نہ سرد ہے نہ گرم، کاش کہ تو یا سرد یا گرم ہوتا۔ تو مسیحی زندگی میں ہم نے جو ہے وہ مستقیماً حساب دہ ہونا ہے۔ پس چونکہ تو نہ گرم ہے نہ سرد ہے بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے ہم نے نیم گرم نہیں ہونا ہے۔ نیم گرم ہے اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں، اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، اور یہ نہیں جانتا کہ تو کمبخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے۔ کس طرح ہم اس دنیا سے جاتے ہیں؟ ہر کسی کو کفن بھی مہیا نہیں ہوتا، ہر کسی کو کفن بھی مہیا نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے ظالم چلے گئے اس دنیا سے، جنہوں نے انسانوں کی قتل عام کی، وہ سب چلے گئے، ننگے چلے گئے، اپنے ساتھ کچھ نہیں لے گئے۔ اور اسی وجہ سے لازم ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہم اندھے نہ ہوں اور ننگے نہ ہوں، بلکہ خداوند کے روح سے، خداوند کے روحانی برکات سے مالا مال ہوں۔ اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں، خداوند یہ صلاح دیتا ہے کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے۔ وہ سونا نہیں جو اس دنیا میں ہے، روحانی سونے کی بات ہو رہی یہاں پر۔ اور سفید پوشاک لے تاکہ تو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے۔ اور یہ سفید پوشاک ایک سفید کپڑے کو پہننا نہیں ہے۔ ایک مسیحی گروہ ہے اور سیلون پینٹیکاسٹل کے نام سے۔ پینٹیکاسٹلز خدا کے عظیم خادم بھی ہیں، میں سیلون پینٹیکاسٹلز کی بات کرتا ہوں۔
یہ لوگ جو ہیں وہ سفید ہی سفید پہنتے ہیں، مگر ان کے دل میں جو کھوٹ ہے ان چیزوں کو وہ نظر انداز کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جو سفید کپڑے کی خداوند یہاں پر بات کرتے ہیں وہ الگ سی ہے، وہ یہ کپڑا نہیں، یہ جل جاتا ہے، ختم ہوتا ہے۔ یہ سفید کپڑا جو خداوند فرماتے ہیں یہ الگ ہے۔ اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ تو بینا ہو جائے۔ کئی لوگ جو ہیں وہ سرمے لے کر وہ پادریوں کے پاس جاتے ہیں تاکہ سرمے لگا دیں۔ ان دنیاوی سرموں کی بات نہیں ہوتی یہاں پر، یا کسی پر پوف چوف کر کے لگانے سے۔ میں جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں۔ خداوند کی جو تنبیہ کرتا ہے، جو ہمیں ملامت کرتا ہے، تو وہ اس کے جلال کے لیے ہے، بھائی مہربانی کریں آپ 3 منٹ میں فون کریں، کیونکہ میں نے یہ حصہ پڑھنا ہے۔ 3 منٹ میں آپ فون کریں تو میں آپ کا فون بند کر دیتا ہوں اور معذرت چاہتا ہوں۔ میں جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں، پس سرگرم ہو اور توبہ کر۔ دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، کھٹکھٹاؤ، کیونکہ وہ خود کھٹکھٹاتے ہیں ہمارے دلوں کو۔ اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ یہ مسیحیوں کے لیے ہے، غیر مسیحیوں کے لیے نہیں، مگر غیر مسیحی بھی اپنے دلوں کا دروازہ کھول سکتے ہیں۔ آپ مسلمان ہیں تو یہ جانیں کہ خداوند یسوع مسیح کے بغیر کوئی اور راستہ نہیں آسمان کو جانے کے لیے، صرف وہی آپ کے دل کو اگر کھٹکھٹاتا ہے اور آپ کھول دیں اپنے دل کا دروازہ تاکہ وہ آپ کے رفیق بن سکیں، وہ خداوند آپ کے رفیق بن سکے۔ بھائی آپ مہربانی کر کے 2 منٹ میں فون کریں، کیونکہ میں اس وقت فون نہیں لے سکتا۔ اسی وجہ سے لازم ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں۔ تو آپ کو کس چیز کی تلاش ہے، کس دروازے کو آپ کھٹکھٹاتے ہیں، کس چیز کو مانگتے ہیں، یہ لازم ہے کہ اس پر آپ سوچیں۔ آئیے یہ کلپ دیکھیں گے اس ہفتے کا، اسی مقام سے جہاں پر خداوند یسوع مسیح نے اپنا منہ کھول کر تعلیم دی، ڈھونڈنے کے بارے میں، کھٹکھٹانے کے بارے میں، مانگنے کے بارے میں۔ سنیں۔ مانگو، ڈھونڈو اور کھٹکھٹاؤ۔ مانگو تو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے دروازہ کھولا جائے گا۔ تم میں ایسا کون سا آدمی ہے کہ اگر اس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے تو وہ اسے پتھر دے، یا اگر مچھلی مانگے تو اسے سانپ دے؟ پس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا؟ پس جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو، کیونکہ توریت اور نبیوں کی تعلیم یہی ہے۔ پس جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو، کیونکہ توریت اور نبیوں کی تعلیم یہی ہے۔
تنگ دروازے سے داخل ہو، کیونکہ وہ دروازہ جو چوڑا اور وہ راستہ جو گشادہ ہے ہلاکت کو پہنچاتا ہے، اور اس سے داخل ہونے والے بہت ہیں، کیونکہ وہ دروازہ تنگ ہے اور وہ راستہ سکڑا ہے جو زندگی کو پہنچاتا ہے، اور اس کے پانے والے تھوڑے ہیں۔ آمین، آمین اور آمین۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند نے آپ کو برکت دی ہے اس کلپ سے۔ تو بہن کا کال لیتے ہیں، انہوں نے کئی بار فون کیا۔ بہن آپ لائیو ٹی وی میں ہیں، آپ سنائیں۔ جی سر جی، میرے نا گردے میں اسٹون تھا، تو انہوں نے نا میرا آپریٹ کیا ہے، اور خدا ان کی بے انتہا شکر گزاری کہ میرا آپریٹ جو ہے وہ کامیاب ہوا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے بلائٹ لگنا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ کٹ والا آپریٹ ہوگا، لیکن میرا کٹ والا آپریٹ نہیں ہوا، بلکہ میرا آپریٹ وہ لیزر لائٹ والا ہوا ہے کمپیوٹر کے ذریعے نا۔ ہاں جی، تو خدا ان کی بے انتہا شکر گزاری کہ خدا نے مجھے زندگی دی ہے، ہاللیلویہ۔ اور اس کے لیے میں خدا ان کی میں بہت شکر گزار ہوں۔ میں بیان نہیں کر سکتی کہ آپ کو کیسے بتاؤں۔ آپ کی دعائیں ہیں کہ میں اب ٹھیک ہوں۔ اور میری ایک ریکویسٹ ہے کہ میں جب یورین پاس کرنے جاتی ہوں تو اس میں بلیڈنگ ہو رہی ہے مجھے کافی زیادہ نا، تو اس کے لیے بھی پلیز آپ دعا کیجیے گا۔ ضرور اور ضرور دوسرا دعا یہ ہے کریں کہ گے۔ میرے گردے میں اسٹیٹ ڈالا گیا، اسٹیٹ جو ہے نا وہ ڈالا ہے میرے گردے میں، تاکہ اسٹون پھر سے وہ بننا چاہے نا، تو اس کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ ضرور میں دعا اور کروں گا۔ ایک چھوٹی سی اور ریکویسٹ ہے، میرے بابا کی اس ٹائم طبیعت خراب ہو گئی تھی جب میں آپریشن تھیٹر سے باہر آئی تھی نا، تو بابا مجھے دیکھ کے مطلب کہ وہ کافی سیریس ہو گئے تھے، ان کا بی پی کافی ہائی ہو گیا تھا، تو ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اولاد کے لیے جو ماں باپ ہیں وہ ایسے ہی تڑپتے ہیں، اور میں ضرور دعا کروں گا بہن۔ اے خداوند، میں شکر گزار ہوں بہن کے لیے تو کہ تو نے کامیاب آپریشن ان کو دی، اور ان سب چیزوں کو ان کے لیے شفا بنایا خداوند نے۔ اور میں دعا کرتا ہوں خداوند کے جو باقی مشکلات بہن کے بدن میں ہے تو ان کو بھی شفا عطا فرما خداوند۔ میں ان کے والد صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ ان کو قوی دل بنا، اور خداوند ان کے ہاتھ کو تھام اے خداوند، اور ان کو قوت بخش، ذہنی قوت، جسمانی قوت، روانی قوت بخش اور روحانی قوت بخش۔ اس سارے گھرانے کو تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ شکر گزار ہوں خداوند تیرے سننے کے لیے، دعاؤں کو سننے کے لیے، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین آمین آمین۔ Thank you, Pastor Ji. Thank you. God bless you. God bless you too. Again, God bless you. خداوند آپ کو برکت دے بہن، شکریہ فون کرنے کا۔ اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ خداوند ہماری سنتا ہے۔ یہ نہیں کہ خداوند بالکل ہی نہیں، یہ نہیں کہ ہم کسی مریض کے لیے دعا نہ کریں، یہ نہیں کہ ہم خدا سے اپنے ضروریات کو مانگے نہیں، مگر ان سب مانگنے میں کیا خدا کی رضا، خدا کی چاہ شامل ہے، یہ لازمی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں۔ جی، میرا نام الیاس مسیح ہے، میں ساہیوال پاکستان سے بات کر رہا ہوں۔ آپ میرے نا کچھ گھریلو حالات جو مالی کاروبار ڈاؤن ہے، تو آپ میرے لیے دعا کریں، خدا میرے سارے راستے کھولے اور ہمیں ترقی اور بچوں کی پڑھائی کے لیے اور مالی حالات کے لیے آپ میرے لیے دعا کریں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آمین، ضرور میں دعا کروں گا۔ اے خداوند، میں اس بھائی کے لیے اس وقت دعا کرتا ہوں۔ خداوند، ہم سب مشکلات میں ہیں، اس دنیا، یہ دنیا مشکلات کا دنیا ہے خداوند۔ میں بھائی کے لیے، بھائی کو تیرے حضور میں لاتا ہوں، بھائی کے بچوں کو، گھر والوں کو تیرے حضور میں لاتا ہوں۔ خداوند، تو ان کی مشکل کشائی کر، ان کو برکت عطا فرما، دروازے کھول ان کے لیے، اور یہ سب تیرے جلال کے لیے ہو خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین آمین اور آمین 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 اور آمین۔ اور میں پھر جانا چاہتا ہوں یہاں پر یوحنا کی انجیل میں
خداوند یسوع پہلے یوحنا میں جہاں پر خداوند کے کلام میں سے ہم اسی بارے میں پڑھیں گے کہ خداوند کی رضا جو ہے وہ کیا ہے ہمارے لیے. اس سے یہ پہلے یوحنا اور 3 باب کو ہم پڑھیں گے. اس سے ہم جانیں گے کہ حق کے ہیں، اور جس بات میں یہاں پر میں 19 آیت خدا کے حضور اور دلیری کے ساتھ آنے کے لیے یہاں پر خداوند ہم سے بات کرتے ہیں. ہمارا دل ہمیں الزام دے گا، اس کے بارے میں ہم اس کے حضور اپنی دل جمعی کریں گے، کیونکہ خدا ہمارے دل سے بڑا ہے اور سب کچھ جانتا ہے. خداوند جانتا ہے ہمارے ساری ضروریات کو، خداوند ہمیشہ جانتا ہے. اے عزیزو، جب ہمارا دل ہمیں الزام نہیں دیتا تو ہمیں خدا کے سامنے دلیری ہو جاتی ہے، اور جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ ہمیں اس کی طرف سے ملتا ہے. جو کچھ ہم مانگتے ہیں، اگر ہماری جو مانگ ہے خداوند کے حضور، اگر وہ خداوند کو جلال دیتا ہے تو خداوند وہ ہمیں بخش دیتے ہیں. یہ لازم ہے کہ جو چیز ہم مانگتے ہیں وہ خداوند کے رضا کو پوری کرنے کے لیے ہو، اس کے بغیر نہیں. اسی وجہ سے خداوند کے کلام میں جب ہم ان چیزوں کو پڑھتے ہیں تو لازم ہے کہ ہر چیز میں ہم نے خداوند کو جلال دینی ہے. ہم سب کی ضروریات ہیں، اور خداوند یسوع مسیح نے جب ہم متی کی انجیل اس کے 6 باب کو، اس کے آخری حصے کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے، واضح طور پر ہم پڑھتے ہیں کہ خدا پہلے سے جانتا ہے کہ ہماری ضروریات کیا ہے. تو سب سے پہلے ہم نے خداوند کی ملکوت کی کھوج کرنی ہے، اس کی راست بازی کی کھوج کرنی ہے. کیا ہم نے مانگنا ہے، کیا ڈھونڈنا ہے، کیا کھٹکھٹانا ہے، یہ سب خدا کی مرضی کے مطابق ہونی چاہیے، نہ کہ بغیر اس کی مرضی کے. جی اسلام جی، صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک، خیریت سر؟ میں طاہر بول رہا ہوں اسلام آباد تو. سر جی، ایک تو میرے بچے نہیں ہیں 10 سال تو دوسرا مینوں خواب اچھے نہیں آندے ہے. ہر روز کوئی نہ کوئی خواب آندا وا، دعا کرو کہ ختم ہو جائے. بچے میرے دوائی بھی بہت ساری لئی ہے، ہوندا ہی نہیں ہے بچہ. خود بھی دوائی لئی ہے، بیوی دی بھی دوائی لئی بہت ساری. تو خدا کی دعا کرو کہ خدا رحم کرے. ضرور اے خداوند، میں اس وقت اس بھائی کے لیے دعا کرتا ہوں. خداوند، اگر تیری مرضی ہے خداوند تو ان کو اولاد کی نعمت سے مالا مال کر، ان کو شفا دے اے خداوند. یا پھر جیسے تو نے ہمیں گود لیا خداوند، ان کو بھی یہ توفیق عطا فرما، ان کو چنگائی دے کہ جو مشکلات ہیں خداوند تیرے حضور لاتا ہوں، ان کے مشکل کشائی کر. خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں میں یہ دعا مانگتا ہوں. آمین اور آمین. ہیلو، السلام بھائی صاحب جی. بھائی صاحب جی، میں نا اتوں راہ والیاں بولن ڈے ہاں تے زمان نہ آئے تے دعا تواڈے کو کروانی سی کہ بھائی امی بھی نا، امی نوں نیک لگے آ تے موہریاں دا تھوڑا مسئلہ بن گیا گردن دے تے انہاں واسطے نا تسی انہاں نوں دعا چ یاد رکھنا کرنا، انہاں واسطے دعا کرنی ہے کہ خدا دی ذات انہاں جلدی جلدی ہیل کرے. تے نالے میری بھی جاب واسطے تہاں دعا کرنی، مینوں جاب نہیں مل رہی. 1 مہینہ پورا ہو گیا تے اگوں دوسرا مہینہ سٹارٹ ہو چلا ہے تے جاب نہیں بھی ملتی. تو تہاڈی مہربانی ہے، میرے واسطے بھی دعا کرنی ہے تے میری وائف واسطے بھی. تے بڑیاں زیادہ نا مشکلات نے، سمجھ نہیں آتی ہے، مشکلاں بہت زیادہ نے. تے تسی ساڈے واسطے دعا کرنی ہے تے مشکلاں آسان ہون تے ڈیوٹی کدھر جلدی جلدی طرح مل جائے.
بھائی کے لیے ایک ساتھ ہو کر، اگر آپ مسیحی ہیں تو میرے ساتھ ہو کر بھائی کے لیے دعا کریں گے، کہ ماں کے لیے دعا کریں گے۔ مہروں کا مسئلہ ہے، اے خداوند میں اس بھائی کے لیے دعا کرتا ہوں، خداوند تو ان پر رحم فرما، ان کا دستگیر بن، ان کے لیے دروازے کھول کام کاج اور مزدوری کے لیے خداوند۔ کہ گھر والوں کے لیے دعا کرتا ہوں تو ان کو برکت دے، ان کی مشکل کشائی کر۔ ان کے ماں کے لیے دعا کرتا ہوں، اے خداوند تو ان کو شفائے عاجل اور کامل عطا فرما، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین آمین اور آمین۔ سلام پاسٹر صاحب، ہم نے آپ کو دعا کے لیے بولا تھا، ہم نے جس کے پیسے دیے ہیں وہ اگلے مہینے کی 10 تاریخ کو وہ گیا ہے۔ خدا کا شکر، دعاؤں سے اور شکر ہے خدا کا، آپ نے کہا تھا کہ ہم دعا کریں گے اور آپ نے ہمارے لیے دعا کی، یسوع نے ہماری آپ کی دعاؤں کا جواب دیا ہے، اور اب اگلے مہینے ہم کو پیسے ملیں گے، کوئی ہماری کمیٹی ہے خدا کا تو شکر، پھر ہم اس کو دیں گے۔ اب اس نے صبر کر لیا ہے کہ اگلے مہینے دینا، نہیں تو وہ ہمارے ساتھ۔ خدا کا شکر، خدا کا شکر ہے، اور میں دعا کرتا رہوں گا کہ خداوند آپ کی دستگیری فرمائے، خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین آمین اور آمین۔ ہیلو، پاسٹر جی السلام۔ السلام بہن جی، سلام۔ آپ کون بول رہی ہیں بہن؟ جی پاسٹر جی، میں نا انیتا عرفان بات کر رہی ہوں، میں نے آپ سے دعا کروائی تھی اپنے میاں کے کاروبار کے لیے۔ ہاں جی بہن جی، تو خداوند کا شکر ہے کہ وہ چھوٹا سا کاروبار جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ چلا گیا ہوا ہے۔ خدا خداوند نے کا آپ کی شکر، دعا قبول کی۔ خدا کا شکر ہے۔ ہاں جی، اور میں نے میں نے ویڈنسڈے کو نا آپ سے میں نے پرے کروائی تھی کہ میرے میاں بہت لاپرواہ ہیں کاروبار میں، تو آپ نا یہ بھی دعا کریں کہ وہ ٹھیک ہو جائیں۔ تو خداوند کا شکر ہے کہ وہ اب جی جان لگا کے اپنے کام پہ خدا دھیان کا دیتے ہیں۔ شکر، خدا کا شکر ہے بہن، خدا کا شکر ہے۔ سب جلال ہاں جی خداوند کو ہو، سب جلال خداوند کو جی، ہو۔ شکریہ یہ یہ سنانے کے لیے۔ آپ دعا کریں کہ خداوند اور مزید ہمیں ایسے ہی اپنے نام کے لیے استعمال کرتا رہے، ضرور اور میرے ضرور میاں کو کاروبار میں اور مزید برکت دے۔ ضرور۔ اے خداوند میں اس وقت بہن کے لیے دعا کرتا ہوں، بہن کی یہ خواہش ہے اس کی زندگی میں کہ خدا کو ان کی زندگی سے، ان کے گھر والوں کی زندگی سے جلال ملے، اور ان کے شوہر کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ مزید اے خداوند تو ان سے بات کر، ان کو اے خداوند اپنے روح کے قابو میں رکھ، اپنے روح کے قابو میں رکھ اے خداوند، ان کے لیے ہمیشہ اچھے دروازے کھولتا کہ وہ تجھے جانیں سمجھیں اور تیرے ساتھ وہ آگے بڑھیں۔ گھر والوں کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کو برکت عطا فرما، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین آمین۔ شکریہ بہن فون کرنے کا، شکریہ پاسٹر جی۔ اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ خداوند ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، وہ سننے والا خداوند ہے، وہ سنتا ہے۔ ہیلو، السلام پاسٹر جی۔ سلام۔ پاسٹر جی کیا حال ہے؟ ٹھیک خدا ہے؟ کا اچھا شکر۔ پاسٹر جی، میں پاکستان سے بات کر رہا ہوں، شہر گوجرا سے۔ ہاں جی، تو سر ہم آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں، بہت برکت ملتی ہے، خداوند آپ کو اور زیادہ استعمال کرے، اور اسی طرح آپ انجیل کی منادی کرتے رہیں۔ اچھا پاسٹر جی، ہمارے گھر میں بہت ساری پریشانیاں، بہت ساری مصیبتیں چل رہی ہیں، تو میں چاہتا تھا میں آپ سے دعا کرواؤں۔ میں نے بہت دفعہ ٹرائی کیا لیکن آپ سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ سب سے پہلے تو میری ماما کی طبیعت جو ہے وہ کافی خراب ہے، ڈائمینشیا پیشنٹ ہیں، ان کے لیے پریئر کروانی تھی۔ سیکنڈ نمبر پہ خداوند نے ہمیں ایک بیش قیمتی موتی دیا، چھوٹے بھائی کا بھی پیدا ہوا تھا بیٹا، جو 12 فیب کو پیدا ہوا، 12 مئی کو پیدا ہوا تھا، تو وہ خداوند نے ہم سے واپس لے لیا، 6 سال بعد دیا تھا خداوند نے۔ تو میں چاہتا ہوں آپ ان کے لیے بھی دعا کریں کہ خداوند انہیں دوبارہ بلیس کرے، اور خداوند انہیں اپنی پاک اور اپنی پاک پناہ میں چھپائے۔ پاسٹر جی پلیز ہمارے لیے پریئر کیجیے گا۔
Thank you so much. اے خداوند کبھی کبھار ہم دکھی ہوتے ہیں، ہمارے مسائل ہیں، ہماری مشکلات ہیں، ہم اس دنیا میں ہیں، مصائب کے دنیا میں ہیں۔ اے خداوند میں دعا کرتا ہوں بھائی کے لیے اور بھائی کے گھر والوں کے لیے جن کو یہ دکھ سہنا پڑا ہے، تو نے دیا اور تو نے واپس لے لیا۔ اے خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ ان کو تسلی عطا فرما، ان سب بھائیوں کے لیے ان کی مشکل کشائی کر خداوند، یسوع مسیح کے نام میں، آمین آمین اور آمین۔ ہیلو پاسٹر صاحب جی سلام۔ سلام بہن جی، سلام۔ پاسٹر صاحب جی میں پشاور سے بات کر رہی ہوں، تو میرے بیٹے کے صبح نا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے پیپر نے، تو ان کے لیے دعا کرنا کہ خداوند ان کو پیپروں میں کامیاب کرے۔ آپ کے فرزند کا نام کیا ہے بہن؟ بیٹے کا نام ہے میرے کا الیاب، بیٹی کا نام ہے کائنات۔ ضرور میں دعا کروں گا ان دونوں کے لیے۔ اے خداوند اس وقت میں بہن کو تیرے تخت حضور لاتا ہوں، تیرے تخت کے حضور لاتا ہوں اے خداوند، ان کے بچوں کو تیرے تخت کے حضور لاتا ہوں اے خداوند، تیرے چرنوں میں لاتا ہوں اے خداوند۔ تو ان کو برکت عطا فرما، ان کی مشکل کشائی عطا فرما خداوند، ان کا دستگیر بن اے خداوند، ان کو برکات سے مالا مال کر اور ان کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر، اور رہے کہ پشاور جو ہے پشاور کے لیے یہ گھرانہ نمک و نور ہو تیرے جلال کے لیے خداوند، یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین 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 آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ گاڈ بلیس یو ٹو۔ خداوند آپ کو برکت دے بہن، خداوند آپ سب کو برکت دے، اور خداوند چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی سے خداوند کو جلال دیں، تو یہ لازم ہے کہ ہم سنیں۔ پاسٹر جی سلام۔ کٹ گیا۔ ہیلو 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 آپ نے فون کیا ہے زندگی ٹی وی، آپ نے فون کیا۔ ہیلو ہاں جی، سلام بھائی، سلام۔ جی میں سن رہا ہوں سر جی، میں دعا کرانی تھی۔ ہاں جی، کس چیز کے بارے میں دعا کروں؟ شیخ پور سے بول رہے ہیں جی۔ ہاں جی، آپ کی آواز بند ہو۔ سر جی بیٹے کی نوکری واسطے کرانی تھی جی۔ ہاں جی، بیٹے کی نوکری واسطے ہاں جی، ابھی دعا کروں گا۔ اے خداوند میں بھائی کے لیے دعا کرتا ہوں اس وقت، ان کے گھر والوں کے لیے، اور ان کے نوکری کا جو مسئلہ ہے خداوند تو اپنے ان کے لیے دروازے کھول خداوند، یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین۔ شکریہ بھائی فون کرنے کا۔ ہیلو 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 آپ نے فون کیا ہے زندگی ٹی وی کو، زندگی کا کلام پروگرام لائیو شو میں۔ ہیلو، آپ بات کریں، مہربانی کر کے ٹی وی کو بند کریں تاکہ میں آپ کی آواز کو سن سکوں۔ ایک میری آپ سے خواہش ہے، جب آپ فون کرتے ہیں تو آپ برائے مہربانی اپنے ٹی وی کی آواز کو کم کریں تاکہ بات چیت ہو سکے۔ ہیلو ہیلو ہاں جی، ہیلو ہیلو ہاں جی بہن جی، آپ بات کریں، آپ بات کریں، آپ لائیو شو میں۔ سلام بہن، سلام۔ اسلام یہ نا سڈے مسائے نے، انہاں دا بیٹا ہے تے بیچاری ماڑی ہوئی ہے تے ہاں جی او دل دا وال بند ہے اودا۔ ہاں، آپ ٹی وی کی آواز کو بند کریں بہن جی، تسی ٹی وی دی آواز نو بند کر تاکہ آواز بند کرو۔ ہاں جی، تو ہاں جی، تو میں ضرور دعا کروں گا۔ اے خداوند دعا کریا جو تے نا دل تے وال تے سراخ ہے دل چ۔ ہاں جی، اے خداوند میں دعا کرتا ہوں ان کے دل کی سوراخ کے لیے جو ہے خداوند، تو ان کو شفا عطا فرما، ان کو چنگائی دے، ان کو چھو خداوند، یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین۔ شکریہ فون کرنے کا، خداوند آپ کو برکت دے۔ ہیلو 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 ہاں جی بہن جی، میں سن رہا ہوں۔ آپ ٹی وی کی آواز کو بند کریں تاکہ آپ کی آواز سنائی دے مجھے۔
हेलो जी जी पास्टर साहब सलाम। सलाम भाई साहब सलाम। आप कौन बोल रहे हैं? मैं पेशावर से अमजद बात कर रहा हूँ। हाँ भाई अमजद, खुदावंद आपको बरकत है। हाँ जी सुनाएं। सर मैं बड़ी खुशी से आपका प्रोग्राम देखता हूँ, बड़ा मजा आता है। खुदा का शुक्र है। और सर मैंने प्रे करवानी है अपनी बेटी के लिए, बेटों के लिए। हाँ जी। ये तालीम में जा रहे हैं, बेटे का आज लेटर आया, जॉब के लिए भी अप्लाई किया था सर। हाँ, जरूर मैं दुआ करूंगा। प्रे करवानी है सर। हाँ जी हाँ जी। और बेटी का पेपर है सुबह सर, फर्स्ट ईयर का। हाँ जी। और बड़ी बेटी है वो BBA कर रही है। कुछ रास्ते की रुकावटें हैं जो पुलिस ने डाली हुई हैं। हाँ जी। तो ये इसके लिए मैं प्रे कराना चाहता हूँ सर। जरूर मैं दुआ करूंगा आपके साथ जो मिलके। हाँ मैं ज़रूर दुआ करूंगा। आप मेरे साथ रहें क्योंकि मेरा प्रोग्राम आखिर को जा रहा है। आप काटे ना, टेलीफोन ना काटे। मैं प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद आपके साथ दुआ करूंगा। और जो दूसरे भाई हैं वो फ़ोन कर रहे हैं, आप मेहरबानी से 1-2 मिनट में फ़ोन करें। तो अज़ीज़ दोस्तों, मैं खुदावंद का फिर भी शुक्रगुज़ार हूँ इन सब फ़ोन कॉल्स के लिए। और आप सब के लिए मैं दुआ करता हूँ। इस वक्त हम सब मुश्किलात में हैं और रहते हैं। ऐ खुदावंद तू अज़ीज़ों के मुश्किलात को खुदावंद उनकी मुश्किल कुशाई कर। खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया।